ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آج آپ کے سامنے سورۃ الجمعہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں گی۔ گزشتہ جمعہ سورۃ الجمعہ کی 2 آیتوں کی مختصر تفسیر آئی تھی، ہو سکے تو انشاءاللہ شروع سے ہی سورہ جمعہ کا پورا خلاصہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں قرآن لے کر بیٹھیں، زیادہ فائدہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم، ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الجمعہ ہے، اس میں کل 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ ان میں سے تقریباً 2 آیتوں کی مختصر سی تفسیر اور ترجمہ گزشتہ جمعہ میں ہو چکا تھا، اور گزشتہ جمعہ میں بھی بتایا گیا تھا کہ سورہ جمعہ کا اس سے پہلے والے سورہ سے کیا تعلق ہے۔ سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کی ایک جہتی کو بیان کرے۔ اگر مسلمان ایک ہو کر اللہ کے راستے میں دشمنوں سے لڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے۔ اور اس سورے سے اس سورے کو جو ہے اس طرح سے بھی تعلق ہے کہ اس سورے میں پچھلے نبیوں کی نبوت بھی بتائی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی اس میں بتایا گیا۔ اب اس سورے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح عام 5 نمازوں میں لوگ الگ الگ جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن جمعے کی نماز میں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ آج کل یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے شہروں میں، اور خریوں میں بھی ختم ہو چکا ہے۔ ایک دم کھیڑے سے کھیڑا بھی ہوتا ہے جہاں کوئی چیز خریدنے کی نہیں ملتی، پھر بھی وہاں پر لوگ جمعہ پڑھتے ہیں اور منع کرنے پر مانتے نہیں ہیں، حالانکہ وہاں جمعہ جائز نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا کھیڑا چھوڑ کر جمعے کی نماز کے لیے کسی بڑے جو ہے گاؤں کو آئیں جہاں پر کئی گاؤں کے لوگ مل کر نماز پڑھیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس طرح جمعے کی نماز میں سب نمازوں کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں تمام نبیوں کی نبوتیں گویا جمع ہو گئیں۔ ایک ایک نبی ایک ایک علاقے کے لیے، ایک ایک زمانے کے لیے جیسے ہوتے تھے، اب سب کی نبوت کا برابر پاور اللہ تعالیٰ کس کو دے دیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا، جمع کر دیا گویا کہ اس میں۔ تو اس طریقے سے اس جمعے کا پچھلے والے سے تعلق ہے۔ اور
شروع کی آیتوں میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی بیان کرتی ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ شروع سورہ سے یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب اور عجم یعنی عرب کے لوگ اور ان کے علاوہ لوگوں میں آپس میں بہت زیادہ دشمنی تھی اور ایک دوسرے سے گالم گلوچ باتاں یہ سب کچھ چلتے تھے. یہاں تک کہ عرب لوگ عرب کے رہنے والے اپنے آپ کو عرب کہتے تھے. عرب کے معنی اچھی زبان بولنے والے, عرب کے معنی اچھی زبان بولنے والے, اور عجم کے معنی گونگے مکے. تو عرب کے لوگ اپنے آپ کو کیا بولتے تھے؟ ہم عرب ہیں, یعنی اچھی زبان بولنے والے ہیں. زبان تو اصل عربی ہے, ہم کچھ بات کرنے آتا, تم لوگوں کو کچھ بھی بات کرنے نہیں آتا, اس لیے تم عجم ہو یعنی گونگے ہو مکے ہو. یہ لفظ جو ہے بولتے تھے. دونوں کے درمیان میں بہت زیادہ دراڑ تھا. اب ان کے فاصلے کو ختم کرنا ضروری تھا, ان دونوں کو آپس میں ملانا ضروری تھا, کیونکہ اب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے. اگر اب بھی عرب اور عجم نہیں جمع ہوں گے تو کب جمع ہوں گے؟ عرب کے لوگ اور عجم کے لوگ ایک ساتھ مل کر ایک دسترخوان پہ نہیں بیٹھیں گے, ایک ساتھ ایک صف میں کھڑے نہیں ہوں گے, تو اب آخر وہ وقت کب آئے گا جب سب مل کر ایک جگہ جمع ہوں. تو اس لیے اب ضرورت تھی اس بات کی کہ سب کو جمع کیا جائے. جمعہ کے معنی ہی جمع کرنا, تو سب کو جمع کرنا اب ضرورت تھی. اس ضرورت کو اللہ تعالیٰ کیسا پورے کرتے ہیں؟ اب تک نہیں ہوا نا کام, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے لیے کوئی بڑا کام نہیں, اللہ کے لیے آسان ہے. اللہ زبردست طاقت والے ہیں, حکمت والے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی نبوت کا ذکر کر رہے ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا, وہی ہے اللہ جس نے امیوں میں ناخواندہ لوگوں میں ان پڑھ لوگوں میں بھیجا رسولن ایک بڑے پیغمبر کو, منہم انہی میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر بن کر آئے وہ کسی اور ملک سے آ کر مکے میں نہیں تھے, خود مکے ہی میں پیدا ہوئے, وہیں کے لوگوں کو دین کی دعوت دیے. کیونکہ عرب اپنے علاوہ کسی اور کو بڑا نہیں سمجھتے. اگر ان کے لیے کسی اور جگہ کا آدمی, افریقہ کا, آسٹریلیا کا, انڈیا کا کوئی آدمی اگر کیا ہوتا نبی بن کر جاتا تو وہ لوگ برداشت نہیں کرتے. بلکہ آج بھی عرب لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ ان کے سامنے کوئی اچھی عربی بات کرتا ہے تو اس کی بات سنتے ہیں, ورنہ کوئی ٹوٹی پھوٹی عربی بات کرتا ہے تو اس کو حساب میں بھی نہیں لاتے. تو ان کو اپنی زبان کا بڑا ناز ہے, آج بھی ہے. تو اس لیے اگر کوئی باہر سے ان کے لیے نبی بن کر آئے تو اسے مانتے ہی نہیں تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے, انہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجے, کیونکہ عربوں کی اصلاح کرنے کے لیے عرب ہی میں سے ہونا ضروری تھا. یہ اللہ تعالیٰ بتانے. یہاں ذرا غور کرنا ہے. اب اس آیت کا اور آنے والی آیت کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پڑھ لوگوں میں نبی بنا کر بھیجے. وہ آخرین, اس کے بعد کی آیت میں فرما رہے ہیں اور دوسرے لوگوں میں بھی نبی بنا کر بھیجے, دوسرے لوگوں میں بھی نبی بنا کر بھیجے. ان پڑھ لوگوں سے مراد کون؟ عرب کے لوگ. ان پڑھ لوگوں سے مراد کون؟ عرب کے لوگ. هو الذی بعث, اللہ وہ ہے جس نے بھیجا, فی الامیین, امی کے معنی عرب جو پڑھا لکھا نہیں ہے, امیین سے مراد عرب کے لوگ. عرب کے لوگ فخر سے بولتے تھے نحن امۃ امیہ, ہم ان پڑھ لوگ ہیں, اس پر ان کو فخر تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے امی ہی کا لفظ ذکر کیا. اور تو یہ تھے امیین سے مراد کون؟ عرب کے لوگ. تو اللہ وہ ہے جو نبی کو بھیجا عربوں میں, فی الامیین, ان پڑھ لوگوں میں. پھر اللہ آگے کی آیت میں فرما رہے وہ آخرین, اور ان کے علاوہ لوگوں میں بھی بھیجا, منہم, جو انہی انسانوں میں سے ہوں گے, لم یلحقوا بہم, لیکن وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہوں گے, اب تک نہیں ملے ہوں گے. یہ ذرا دو آیتوں کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی واسطے کے عرب لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. عرب لوگوں کو ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آ کر دعوت دیے. لیکن نبی بننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے سفر کو چھوڑ کر عرب سے باہر جانا ثابت نہیں ہے. نبی بننے کے بعد, وہ نبی بننے سے پہلے ملک شام گئے تجارت کے قافلے کے واسطے, وہ الگ.
نبی بن جانے کے بعد معراج کا سفر چھوڑ کر، معراج میں تو بیت المقدس کو گئے تھے، فلسطین کو گئے تھے، نبی بننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے باہر نہیں گئے. حالانکہ آپ نبی کس کے لیے بھی تھے؟ باہر کے لوگوں کے لیے بھی تھے نا. اس وقت میں افریقہ بھی تھا، ہندوستان بھی تھا. ہندوستان کے بارے میں کئی حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہندوستان کا لفظ استعمال کریں، ہند کا لفظ استعمال کریں. تو اس وقت ہندوستان بھی تھا، افریقہ بھی تھا، اور بھی بہت سارے ملک تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سب جگہوں پہ نہیں گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بغیر واسطے کے نبی بنا کر بھیجا آپ کو عربوں کے لیے، صحابہ کے لیے. پھر صحابہ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پورے عالم کے اندر بھیجا. مطلب یہ کہ آپ عرب کے علاوہ باہر جا کر لوگوں کو دعوت نہیں دیے، بلکہ کون دعوت دیے؟ صحابہ دعوت دیے. عرب کے لوگ، صحابہ کیا کریں؟ پوری دنیا کے لوگوں کو دعوت دیے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے نبی کو ان پڑھ لوگوں میں بھی بھیجا، وآخرین، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی بھیجا. عربوں میں بھیجا اور بعد والوں کے لیے بھیجا، دونوں میں فرق ہے. عربوں میں بھیجا یعنی انہی کے اندر نبی بنا کر باقاعدہ بغیر واسطے کے بھیجے. اور آخرین، اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی بھیجا، یعنی وہاں ڈائریکٹ نبی نہیں جائیں گے لیکن آپ کے صحابہ جا کر کیا کریں گے؟ وہاں پر دعوت دیں گے. اس طریقے سے گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ڈبل نبوت ہے. ایک تو آپ اپنے زمانے کے لیے بھی نبی ہیں، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے ہم سب کے لیے بھی کیا ہے؟ نبی ہیں. ہم سب کی طرف بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے ہیں، لیکن واسطے کے ساتھ ہم تک دعوت پہنچی ہے. تو وہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پڑھ لوگوں میں نبی بنا کر بھیجا. نبی کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اچھا، سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو مکے میں کیوں بھیجے؟ اس وقت دنیا کے اور بھی بہت سارے بڑے بڑے ملک تھے. روم تھا، ملک روم اس وقت سپر پاور تھا. ملک فارس تھا، اور بڑے بڑے اس وقت جو ہے سلطنتیں تھیں. ایران تھا، بہت سارے ملک اس وقت تھے، لیکن وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نہیں بھیجا. عرب میں ہی کیوں بھیجا؟ اب اس کی صحیح حکمت تو اللہ بہتر جانتے ہیں. کچھ حکمتیں ہیں جس کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرب میں کو اللہ کے نبی کو بھیجے بول کے. اگر آپ ورلڈ کا میپ لے کر بیٹھیں، پورے ورلڈ کا میپ، تو اس میں عرب جو ہے تقریباً پوری دنیا کے بیچ میں پایا جاتا. تقریباً پوری دنیا کے بیچ میں پایا جاتا. وہاں سے اکثر دنیا کا ہر کونا تقریباً 50-40% پہ ہے. گویا سینٹر پوائنٹ تھا عرب. وہاں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرتے تو وہاں سے باقی چار طرف دنیا کے اندر پھیلنا کیا تھا؟ آسان تھا. بالکل سینٹر میں بھیجے تو وہاں سے باقی جگہوں کے لیے جانا آسان تھا. ایک مقصد یہ تھا. دوسرا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن اتارنے والے تھے. قرآن کون سی زبان میں ہے؟ عربی میں ہے. اگر ہندوستان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے تو یہاں کے لوگ سمجھ سکتے تھے؟ نہیں سمجھ سکتے تھے. اس لیے چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کو اتارنے والے تھے، اس لیے قرآن کو جاننے والے، قرآن کی زبان کو جاننے والے عرب، انہی میں اللہ تعالیٰ بھیجا. اور تیسری بات، عرب لوگ بڑے پاورفل. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہمارے استاذوں سے، یا مولانا یوسف صاحب کے بارے میں، دو میں سے کسی ایک کے بارے میں سنا ہوں کہ عرب گرتے گرتے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک ہم چڑھتے چڑھتے پہنچیں گے. عرب لوگ گرتے گرتے وہاں تک نہیں پہنچتے جہاں تک ہم چڑھتے چڑھتے پہنچیں گے، کیونکہ ان کے اندر کچھ بھی ہو لیکن توحید باقی رہتی. شرک کو ہرگز پسند نہیں کرتے، اور قرآن کی تلاوت ہمیشہ کرتے رہتے. آپ جا کے دیکھو ہمارے پاس مسجدوں میں قرآن کا رہتے، اندر سیلفوں میں رہتے، اور رحل بھی نہیں رہتی. وہاں ایسا نہیں. ہر مسجد میں جا کر دیکھو آپ، پہلی صف کے آگے رحالوں کے ساتھ جو کرسی پہ بیٹھنے والا ہے کرسی کی لحاظ سے رحل رہتی، اور جو نیچے بیٹھ کر پڑھنے والا ہے اس کے لیے اس لحاظ سے. قرآنوں کو اندر سیلفوں میں نہیں رکھتے، بلکہ جہاں آدمی کا ہاتھ پہنچتا وہاں رکھتے. اسی لیے 5 منٹ بھی اگر موقع ملتا تو قرآن پڑھ لیتے وہ لوگ. تو ان کے اندر اتنا زبردست ایمان ہے. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام کی گاڑی کا پیٹرول ہے عرب. اسلام کی گاڑی کا پیٹرول ہے. آج عرب سوئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے حالت بہت بری ہے. جس دن انشاءاللہ یہ جاگ جائیں گے تو دنیا کے اندر اسلام کو پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ گاڑی کو بغیر پیٹرول کے ڈھکل رہے ہیں.
لیکن اگر اصل اندر پیٹرول آ جائے گا تو انشاءاللہ اس گاڑی کی رفتار کچھ اور ہوں گی. انشاءاللہ امام مہدی آئیں گے, سب جاگ جائیں گے, تب انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلے گا. تو ایک تو مقصد یہ ہے کہ سینٹر میں ہے, دوسرا مقصد یہ ہے کہ قرآن اسی زبان میں اترنے والا تھا, تیسرا مقصد یہ ہے کہ وہ بڑے مضبوط تھے, ان کے علاوہ کسی اور میں نہیں بھیج سکتے تھے, اور عرب بڑے غیرت والے بھی تھے, اپنے علاوہ کسی اور کو برداشت نہیں کرتے تھے. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس وقت عرب میں جتنی زیادہ جہالت تھی شاید دنیا کے کسی حصے میں اتنی جہالت نہیں تھی, اتنی زیادہ جہالت کسی اور جگہ پہ نہیں تھی. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگوں کو دنیا میں عرب کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی. کسی کو عرب ملک ہے اس پر قبضہ کرنا, وہاں جا کے حکومت کرنا, کسی کو کوئی خیالش نہیں, بالکل اس کو ایک بیکار, کوئی کام نہیں اس کا, ایسا سمجھ کر چھوڑ دیے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ ایسے ایسے جو کارنامے دکھایا جس سے دنیا کی نظر اب عرب کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوئی. آتش کدا جو کئی ہزار سال سے چل رہا تھا, ایک جگہ آگ جل رہی تھی, اچانک سے آگ بجھ گئی, اور حضرت عبد المطلب جو نبی علیہ السلام کے دادا تھے ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ وہ زمزم کا کنواں جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد کھو گیا تھا وہ دوبارہ مل گیا. اصحاب فیل کا واقعہ, ہاتھیوں کا جو ہاتھی کے لشکر کو جو اللہ تعالیٰ جو ہے معمولی پرندوں کے ذریعے سے مار دیا, ایسے کئی واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پیش آئے جس سے دنیا کی نظریں عرب کی طرف مڑنے لگیں کہ اب تک جس ملک کو ہم بیکار سمجھتے تھے اس میں کچھ تو ہونے والا ہے, جس کی وجہ سے اب سب کی نظروں میں آنے لگا. پہلے ماحول کو گرم کرے اللہ, توا گرم کرے, پھر بعد میں روٹی ڈالے. ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ کسی کو کچھ بھی خبر ہی نہیں سیدھے نبی کو اتار دیے, نہیں, نبی آنے سے پہلے آپ کا ٹریلر دکھایا گیا, آپ کو جو ہے پوری طرح سے آس پاس کی دنیا کو متوجہ کرایا گیا کہ اب بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے, بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے دنیا میں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں بھیجے. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے نہیں ہوتے تو وہ لوگ کبھی قبول نہیں کرتے. عرب کے ہیں بول کے تھوڑا بہت برداشت کر لیے, عرب کے نہیں ہوتے تو برداشت نہیں کرتے. بہرحال اللہ کی بہت ساری مصلحتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو کہاں پر بھیجا, عرب میں بھیجا. نبی علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بتا رہے ہیں, 4 مقصد ہیں. پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں گے. امت کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں گے, پڑھائیں گے نہیں ان کو بلکہ سنائیں گے, کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پڑھتے نہیں تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کیسے یاد دلائے؟ وہاں کوئی نورانی قاعدہ نہیں تھا, کوئی قرآن نہیں تھا, کوئی تختیاں نہیں, کچھ بھی نہیں, ڈائریکٹ سینے سے سینے تک علم منتقل ہوتا تھا. جیسے جماعت میں جاتے ہیں, ایک دم ان پڑھ آدمی رہتا, 40 دن وقت لگاتا ہے, کچھ بھی نہیں آتا رہتا اس کو, لیکن 40 دن کے بعد جب آتا ہے تو 10 سورے یاد ہو جاتے, کچھ دعائیں یاد ہو جاتی, بہت ساری جو ہے حدیثیں یاد ہو جاتی. تو یہاں پر کیا پڑھا لکھا ہوا نہیں رہتا نا, امیر صاحب حلقہ لگاتے قرآن کا, انہوں پڑھتے رہتی ہیں, رٹتے رہتی ہیں, سن سن کے یاد کرتا. یہی طریقہ پہلے تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں, کیونکہ عرب کے لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے. ان کا لقب ہی چل رہا, کیا بیان کر رہے ہیں, امی, ان پڑھ. تو یہ ان پڑھ تھے تو ان کے لیے کوئی کتاب وغیرہ دینا بیکار ہے, اس لیے ان کو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, پڑھ کر سناتے تھے. جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان آتے, مسجد میں جو صحابہ بیٹھتے ان کے سامنے سنا دیتے, تو پھر وہ صحابہ اس آیت کو یاد کرتے, حلقے بنا کر یاد کرتے. پھر جن کے پاس چمڑے ہوتے تھے, چمڑے پر لکھ لیتے تھے, ہڈیوں پر لکھ لیتے تھے, پتوں پر لکھ لیتے تھے, پردوں پر لکھ لیتے تھے, اس کو بہرحال اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے, اور اس طریقے سے 1-2 کر کے پورے لوگ اس کو یاد کرتے تھے. بہرحال تو ایک مقصد کیا ہے, قرآن کو پڑھ کر سنانا. تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. آج بہت سارے لوگوں کو جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یا تجوید سے پڑھنا نہیں آتا, قرآن پڑھو بول تو بہانہ تو یہ بناتے ہیں کہ ہمارے کو پڑھنا نہیں آتا. حالانکہ موت تک قرآن سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے, موت تک کوشش کرنا چاہیے, تب بھی نہیں آیا تو الگ بات ہے, کوشش تو کرنا چاہیے مرتے دم تک قرآن سیکھنے کی. دوسری بات, ٹھیک ہے اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کم سے کم قرآن پڑھنے والے کو سن تو سکتے ہیں نا, قرآن جو پڑھ رہا ہے اس کا قرآن سن تو سکتے ہیں. اب اتنے حافظ صاحب آپ کون فری ہی بول کو, ارے حافظ صاحب نہیں, کم سے کم یوٹیوب پہ تو سن سکتے ہیں نا,
قرآن لگا لے کے. ہاں لیکن اتنا ضروری ہے کہ قرآن لگائیں, کیسٹ وغیرہ لگائیں تو ادھر ادھر اپنے کام کاج کرتے ہوئے نہیں کرنا, توجہ کے ساتھ سننا. قرآن جو ہے توجہ کے ساتھ سننا, سن کر بھی کیا کر سکتے ہیں, اس کا اثر دل پہ لے سکتے ہیں. جہاں پر قرات کی مجلسیں ہیں وہاں جانا چاہیے, جلسوں میں جانا چاہیے تاکہ قرآن سن سکیں. ایک مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا یہ ہے. دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پاک کرتے تھے. پاک کرنے کا مطلب کیا, ایک تو غلط عقیدوں سے پاک کرتے تھے, ان کے دل میں جو غلط عقیدے بیٹھے تھے ان عقیدوں سے کیا کرتے تھے, ان کو پاک کرتے تھے. ظاہری اعتبار سے گندگی سے بھی پاک کرتے تھے, کپڑوں کو کیسے صاف رکھنا ہے, نماز پڑھنے کی جگہ کو کیسے صاف رکھنا ہے, بدن کو کیسے صاف رکھنا ہے, سب سکھائے نہیں سکھائے, ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, سکھائے. تو ظاہری, باطنی, جسمانی, اخلاقی, روحانی ہر قسم کی گندگیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, امت کو پاکیزہ کرتے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور یہ تو دو کام ہو گئے. تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور اللہ کے نبی لوگوں کو کتاب سکھاتے تھے. قرآن کیا کرتے تھے, سکھاتے تھے. سکھانے کا مطلب کیا, اوپر پڑھ کے سناتے تھے بولے, اب یہاں کیا بول رہے, کتاب سکھاتے تھے بول رہے. سکھانے میں پڑھ کر سنانے میں کیا فرق ہے, فرق ہے. ایک آدمی کو الحمد کا سورہ نہیں آتا, بٹھا کر سورہ فاتحہ یاد دلا دیے, یہ ہے پڑھ کر سنانا, اس کو یاد دلا دینا. لیکن سورہ فاتحہ میں کیا بات ہے, کیا اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے, وہ ہے سکھانا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے قرآن پڑھ کر سناتے بھی تھے اور قرآن کو سکھاتے بھی تھے. کیسے سکھاتے تھے, آپ پورے قرآن میں 5 نمازوں کا ذکر کہاں بتائیے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ 5 نمازاں جو ہم بولتے ہیں, یہ 5 نمازوں کا کہیں نام ہے کیا قرآن میں, یا کم سے کم الصلوات الخمس 5 نمازیں بول کے کہیں ہے قرآن میں, نہیں ہے. یا نماز شروع سے آخر تک کیسا پڑھنا قرآن میں ہے, نہیں ہے. نماز پڑھنے سے پہلے وضو بنانے کا ذکر تو ہے 6ویں پارے میں, لیکن نیت کب کرنا, پھر جو ہے ہاتھ کہاں باندھنا, قیام میں کیا پڑھنا, رکوع میں کیا پڑھنا, سجدے میں کیا پڑھنا, رکعتاں کتنی باندھنا, اتحیات میں کیا پڑھنا, یہ ساری ترتیب قرآن میں نہیں ہے. لیکن ان باتوں کو اللہ قرآن میں بکھر کر بول دیے. ورکعوا واسجدوا, رکوع کرو, سجدہ کرو, ایک جگہ بول رہے ہیں. ایک جگہ بول رہے ہیں فاذکروا اللہ قیاما وقعودا, اللہ کو یاد کرو کھڑے ہونے کی حالت میں بھی, بیٹھنے کی حالت میں بھی. تو کھڑے ہونے کی حالت میں یاد کرنا بولے تو کیسا, بیٹھ کر یاد کرنا بولے تو کیسا, رکوع میں کیسا یاد کرنا, ان سب کو جوڑ کر ایک نماز کی شکل بنا کے دکھائے. صلو کما رأیتمونی اصلی, اے صحابہ تم قرآن کو پڑھ کر نماز کا تو علم حاصل کرو گے, قرآن میں بار بار آپ کو ملیں گا نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, لیکن نماز کیسا پڑھنا, نماز پڑھنے کا شروع سے آخر تک کیا طریقہ ہے, کس چیز سے نماز ٹوٹ جاتی, کس چیز سے نماز میں جو ہے کراہت آ جاتی, یہ سب باتیں قرآن میں ایسی ترتیب سے نہیں ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, سکھاتے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, کتاب ان کو سکھاتے تھے. اسی طرح قرآن میں زکوٰۃ دو, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, یہ آیتیں نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ دو بول کے اللہ میاں بولے, لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے کیا طریقہ ہے, کتنے دن میں ایک بار زکوٰۃ دینا, اور زکوٰۃ میں کتنا پرسنٹیج دینا, کس مال میں زکوٰۃ دینا, یہ ساری تفصیلات نہیں ہے. تو یہ تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, امت کو سکھائے. تو قرآن میں جو باتیں تھیں ان باتوں کو ایک شکل میں جوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, امت کو سکھائے. یہ تیسرا مقصد. والکتاب والحکمت, اور اسی طرح عقل مندی اور دانش مندی کی باتیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, امت کو سکھاتے تھے. دانش مندی اور عقل مندی کی باتیں کیا, مثال کے طور پر جیسے حدیثیں ہیں, حدیثوں میں کیا ملتا ہے ہمارے کو, حدیث اگرچہ قرآن نہیں ہے لیکن اس میں کیا ملتی ہے, عقل مندی کی باتیں ملتی ہیں. آدمی پڑوسی کے ساتھ کیسا رہے, بڑوں کے ساتھ کیسا رہے, چھوٹوں کے ساتھ کیسا رہے, ساری زندگی کے آداب اس کے اندر آدمی کو ملتے ہیں. عقل مندی اور دانش مندی کی باتیں ملتی ہیں. تو قرآن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے اور حدیثیں بھی سکھاتے تھے, سنت بھی سکھاتے تھے. تو یہ مقصد ہے, 4 مقصد. قرآن پڑھ کر سنانا, لوگوں کی دل کی صفائی کرنا, جو کام آج خانخواہوں وغیرہ میں ہوتا ہے وہ, اور تیسرا کام قرآن کو سکھانا, اور چوتھا کام حدیث کو, سنت کو سکھانا. یہ 4 کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے, دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجے.
اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور اب یہاں آیا وہ لفظ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا، بعثہ کے معنی بھیجا، فی الأمیین ان پڑھ لوگوں میں، ان پڑھ لوگوں سے مراد عرب کے لوگ. اب اسی پر یہ آیت آگے آ رہی هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي آخَرِينَ، اللہ ہی ہے جس نے نبی کو بھیجا فی آخرین بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے. یہ بعد میں آنے والے لوگ کون؟ منہم، جو انہی میں سے ہوں گے، یعنی انسانوں میں سے ہی ہوں گے. لما یلحق بہم، اب تک وہ ان کے ساتھ ملے نہیں ہوں گے، اب تک وہ ان کے ساتھ ملے نہیں ہوں گے. کیا مطلب اب تک ملے نہیں ہوں گے؟ یعنی جو امت صحابہ کے بعد آنے والی ہیں، جو نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھے گی، چاہے وہ تابعین ہو اور قیامت تک آنے والا آخری آدمی ہو، یہ لوگ کیا نہیں کرے؟ نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ نہیں دیکھے، لیکن یہ بعد والے ہیں اور اس وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ یا صحابہ کے ساتھ ابھی تک ملے نہیں تھے. تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ نبی کو نبی بنا کر بھیجے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک بالواسطہ ہے، ایک بلا واسطہ ہے، بغیر واسطے کے اربوں لوگوں تک اور واسطے کے ساتھ پوری دنیا تک. سمجھے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شان بڑی ہے. دوہری نبوت گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے آخر تک، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے. تو لیکن فرق کیا ہوا؟ عرب لوگوں پر محنت کرنے والے کون تھے؟ نبی. اس لیے پورا عرب اسلام قبول کیا. وہاں معلم کون تھے؟ ٹیچر کون تھے؟ نبی تھے. تو ٹیچر جتنا ٹائٹ رہتا اسٹوڈنٹس بھی اسے تیار ہوتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب لوگوں کے لیے معلم بن کر آئے تو پورا عرب اسلام قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے. اور باقی دنیا کے لیے معلم بنا کر کون بھیجے گئے؟ صحابہ بنا کر بھیجے گئے. تو اب استاذ کے بدلنے سے ضرور فرق پڑتا ہے، لیکن اللہ کے دین میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ آگے فرماتے ہیں ذالک وہو العزیز الحکیم، اللہ زبردست حکمت جو ہے زبردست حکومت والے ہیں، حکمت والے ہیں. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ دین کا مل جانا اللہ کی مہربانی ہے. یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتے ہیں اللہ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ نعمت ایسی ہے جو طلبگار بنے گا اسے ملے گی، جو بے طلب ہوگا اس کو نہیں ملے گی. چنانچہ آپ ہی کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا ابو لہب تھا، طلب نہیں تھی، اللہ نے نہیں دیا، لیکن آج اتنے سالوں کے بعد ہم الحمدللہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ کی مصلحت ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دے دیا. تو بعد میں آنے والے لوگوں میں بھی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا جو انہی میں سے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام بھی صحابہ کے اسلام سے ملایا جائے گا. مطلب جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی امت میں ہیں تو لہذا ہم بھی کیا ہوں گے؟ نبی علیہ السلام کی امت ہی میں سے ہوں گے. ہم کوئی الگ امت نہیں ہے، انہی امت میں سے ہوں گے. لما یلحق بہم، ابھی تک وہ ان کے ساتھ ملے نہیں ہوں گے، انشاءاللہ مل جائیں گے، بعد میں مل جائیں گے. وہو العزیز الحکیم، اللہ بڑے زبردست ہیں، حکمت والے ہیں. حضرت مولانا طلحہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم جو تقریباً 2 سال پہلے غالباً یہاں پر آئے تھے کرنول، موسیٰ مسجد میں حضرت کا بیان تھا. اس وقت حضرت اسی آیت کو پڑھ کر تفسیر کیے تھے. ذرا غور سے سنیے، اسی آیت کو پڑھ کر تفسیر کیے تھے. وآخرین منہم، جو یہ لفظ آیا ہے نا، بعد والے لوگ جو انہی انسانوں میں سے ہوں گے لیکن اب تک وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہوں گے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نبی کو نبی بنا کر بھیجا. اس سے حضرت اشارہ دے رہے تھے کہ اب جیسے ایک زمانے میں عرب لوگ بالکل ہر اعتبار سے گرے گزرے تھے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ ان میں نبی بنا کر بھیجا. اگر یہ قوم سدھر جاتی ہے تو باقی قوموں کا سدھرنا آسان ہے. وہ قوم اگر سدھر جاتی ہے، شریر بچہ اگر کلاس میں سدھر گیا تو باقی بچے کیا ہو جاتے؟ بھائی جو بچے معمول ہیں وہ تو آرام سے سدھر جاتے. شریر بچہ کنٹرول میں آ جانا، انہیں اگر کنٹرول میں آ گیا تو باقی کیا ہو جاتے؟ خود بخود کنٹرول میں آ جاتے. تو اس وقت عرب کے لوگ قابو میں نہیں تھے، ان کو قابو کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو وہ قابو میں آ گئے. پھر پوری دنیا کیا ہو گئی؟ قابو میں آ گئی. اب پوری دنیا کے اندر کفر پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا میں ظلم پھیلا ہوا ہے.
ایک وقت آئے گا انشاءاللہ دوبارہ اسلام پورے دنیا کے اندر پھیلے گا، اور اس کے لیے ذریعے کے طور پر اللہ ایسے علاقے کو قبول کریں گے جس کی حالت عربوں جیسی ہوگی. جس کی حالت کیسی ہوگی؟ عربوں کی جیسی ہوگی. عرب کے لوگ کیسے تھے؟ اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہیں، خون پڑا ہے چاٹ لیے، اور کسی کو مارتے ہوئے ذری برابر تکلیف نہیں ہوتی تھی. ظلم، تکلیف، لوگوں کا پیسہ چھین لینا، اور سب سے بڑی بات ہم چوں دیگر نیست، میرے سر کا کون بھی نہیں، یہ اپنی انانیت یہ ان کے اندر زیادہ تھی. آج ہمارے ملک میں بھی تقریباً وہ حالات ہیں. آج ہمارے ملک میں گوبر اور دودھ کا فرق نہیں معلوم لوگوں کو، کس کو پینا کس کو پھینکنا بول کے. پیشاب کو اور دودھ کا فرق نہیں معلوم ہے، کس کو پینا کس کو پھینکنا بول کے. اس کو پی رہے اس کو پھینک رہے. اور جہالت اس قدر اس درجہ جہالت کیا آپ کو معلوم ہے. اور ان کو بھی بڑا اپنے بارے میں غرہ ہے کہ ہمیں سب سے اچھے، ہمیں سر سے بنائے گئے ہیں، باقی لوگوں کا ہاتھ سے، بدن سے، یہاں سے وہاں سے بنا گئے ہیں. ان کا عقیدہ ہے نا 4 طرح کے لوگ ہیں دنیا کے اندر. تو ان لوگوں کو بھی بڑا اپنے بارے میں گھمنڈ ہے کہ ہمیں سب سے بڑے، ہمارے برابر کا کوئی بھی نہیں آنا بول کے. ایسے گھمنڈ کے لوگوں میں ہی اللہ تعالیٰ دوبارہ کام شروع کریں گے، اور پھر یہاں سے اللہ پورے عالم کے اندر تبدیلی لائیں گے. تو ابھی کچھ دن پہلے مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم بھی اپنے بیان میں، جب فلسطین کا یہ واقعہ شروع ہوا 7 اکتوبر کو، اس کے بعد حضرت کا بیان تھا. اس بیان میں بھی حضرت، غالباً اسی بیان میں بھی حضرت یہ بات بتائیں کہ قیامت کے قریب 2 زمینیں ایسی ہیں جہاں بڑی تبدیلی آنے والی ہے. بلکہ ایک بیان حضرت کا کتاب کی شکل میں موجود بھی ہے، اس میں پڑھا. اس میں سے ایک زمین ہے ہماری ہندوستان کی زمین، اور ایک وہ زمین ہے جہاں پر اب لڑائی چل رہی. ان 2 زمینوں سے بڑی تبدیلی آنے والی ہے. دجال مرے گا وہیں، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے وہیں، اور ہدایت پھیلے گی یہاں سے انشاءاللہ. تو اس لیے اب ہم کو جو ہے کام پہلے سے زیادہ کرنا ہے. یہ لوگ پوری طرح سے نکل گئے گزرے ہیں سمجھ کر ہم کو فیصلہ نہیں کرنا کسی کی ہدایت کا، بلکہ پہلے سے زیادہ محنت کرنا ہے. کیونکہ اب یہیں سے اللہ تعالیٰ دنیا کو امید کی کرن دینے والے ہیں. یہ میری بات نہیں ہے، بڑے علماء کی بات ہے، اور یہ تفسیر کی کتابوں میں نہیں ہے، لیکن بڑے علماء اپنی تفسیر میں بتائے، وہ آپ کے سامنے میں امانتاً پیش کر رہا ہوں. تو یہ اللہ کا دین جو ہے اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑی مہربانی والے ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ آگے والی آیت میں یہ اشارہ دے رہے کہ جیسے ایک صحابہ کا زمانہ تھا جس میں اسلام بہت عروج پر تھا، لیکن ہر وقت تو زمانہ تو نہیں رہے گا نا، ذرا دھیرے 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 لوگوں کے اندر کمی آتی جائے گی. یہاں تک کمی آ جائے گی کہ بالکل لوگ جو ہیں اللہ کے احکام کی کوئی پابندی نہیں کریں گے. اس کو اللہ مثال سے سمجھائے. جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں بھیجے گئے، اتنا زبردست لشکر رکھنے والا اور اتنی زبردست طاقت رکھنے والا، ان کا ساتھ دیے ان کے ایمان لانے والے. تو ایک وقت ان لوگوں کا ایمان زبردست تھا، تو اللہ تعالیٰ فرعون جیسے لشکر کو بھی کیا کر دیا؟ غرق کر دیا، اور بڑی بڑی حکومتیں اللہ تعالیٰ ان کو دلا دیا. اور قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب تورات ہے، وہ تورات اللہ تعالیٰ ان کو دیا، لیکن وہ لوگ اس کی قدر نہیں کرے. تورات کے احکام میں تبدیلی کرنا شروع کرے اور اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑتے گئے، یہاں تک کہ اس درجہ ان کے اندر گراوٹ آ گئی کہ جس تورات میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ آخر زمانے میں پیغمبر آئیں گے اور ان کے یہ 4 کام ہوں گے، وہ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں گے، لوگوں کی صفائی کریں گے اور لوگوں کو کتاب اور دانائی کی باتیں بتائیں گے. یہ ساری باتیں تورات میں تھی. تو چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن میں بھی جب یہ آیت اتری اور نبی علیہ السلام بھی ویسے ہی ہیں تو فوراً کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن ایمان نہیں لائے. کیوں؟ اس قدر گر گئے. تو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو یہودیوں کی طرح گرتے 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 اس درجہ گر جائیں گے، ان کے لیے ایمان کوئی چیز ہی نہیں ہوگی. دنیا اصل ہے، ایمان کوئی چیز نہیں ہے. اس کو مثال سے اللہ سمجھا رہے ہیں. مثل الذین، ان لوگوں کی عجیب و غریب شان، ان لوگوں کی حالت، حملوا التوراۃ، جن پر تورات کو لادا گیا، جن پر تورات کو رکھا گیا. کون تھے؟ تورات کن کو ملی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو. تو ان کی قوم یہودی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کون ہے؟ یہودی. تو وہ لوگ، ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کو لادا گیا، جن پر تورات کو رکھا گیا. ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا.
مطلب اللہ تعالیٰ ان کو دیے عمل کرو بول کے، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرے. تو اس کی مثال کیسی اللہ فرما رہے ہیں؟ کمثل الحمار، گدھے کی طرح ان کی مثال. وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اور کتاب کو جاننے کے باوجود کتاب پر عمل نہیں کرے، تو ان لوگوں کی مثال کس کی طرح ہے؟ گدھے کی طرح. گدھے کو ان کو کیا تعلق ہے؟ تو بتا رہے جیسے ایک گدھے کے اوپر آپ بخاری شریف رکھ دو، قرآن شریف رکھ دو، کیا گدھا حافظ بن جاتا؟ نہیں بنتا نا. ارے اس کے اوپر کتنی بھی اہم کتاب آپ رکھ دو، اس کتاب کا اس کے اوپر کیا تو بھی اثر ہوتا؟ اس کتاب کے اندر کا علم اس کے اندر آتا کیا؟ نہیں آتا. صرف انہیں کیا کر رہا؟ یہاں سے وہاں اٹھا لے کے جا رہا، اٹھا کر لے جانے کا کام کر رہا. تو اللہ یہودیوں کو فرما رہے ہیں یہ بھی گدھے ہیں، ان پر تورات جیسی بڑی کتاب کو میں اتارا تو اس کو انہوں اپنی زندگیوں میں اتارنا تھا، لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ اپنے سر سے اتار دیا اس کو، اور گدھے کی طرح اس کو بس لے کر جا رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں. تو اگر آج کے زمانے میں ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے، جتنی معلومات ہم کو ہے اتنی معلومات پر عمل نہیں کرتے، تو ہماری مثال بھی یہی ہے. ثم لم يحملوا كمثل الحمار، گدھے کی طرح ہے، يحمل اسفارا، جو کیا کرتا ہے؟ دینی کتابوں کو اٹھاتا ہے. يحمل اسفارا، دینی، اسفار کے معنی دینی کتابیں، جو دینی کتابوں کو اٹھاتا ہے. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والوں کی مثال بہت بری ہے. واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ آگے قاعدہ بتا دے رہے ہیں کہ اللہ کی ظلم کرنے والے، اللہ کی فرما برداری سے نکل جانے والے لوگوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتے. ہدایت کے لیے طلبگار بننا پڑتا. بے طلب بن کر ہم بیٹھے رہیں گے، نہ قرآن سمجھنے کی فکر کریں گے، نہ دین کو سمجھنے کی فکر کریں گے، بیٹھے بٹھائے ہم کو ہدایت مل جائے، ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگوں کو جو دین ملا ہے وہ ہمارے باپ داداؤں کی طرف سے ملا ہے، اسی لیے ہم کو اس کی قدر نہیں ہے. جو لوگ مطالعہ کر کے خود سے پڑھ کر اسلام کو قبول کیے ہیں، ان لوگوں کی زندگی میں ہماری زندگی میں بڑا فرق ہوتا. میں اشرف العلوم میں حیدرآباد میں پڑھاتا تھا، اس وقت میں ایک آدمی، اب کچھ اور نام تھا اس کا، ہندو تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام ابو بکر رکھ دیے. وہ بچہ آیا تھا مدرسے میں کچھ دن رہنے کے لیے آیا، اور ایک جگہ فون چارج پہ رکھ دیا. اب مدرسے میں چھوٹے بڑے ہر قسم کے بچے رہتے، کبھی بھی مدرسے میں پڑھنے والا چور نہیں ہوتا. چور مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ جاتا، مدرسے میں پڑھنے والا چور نہیں ہوتا، بلکہ چور کیا بن جاتا؟ مدرسے میں آ جاتا. تو اس کا فون کون کی اٹھا لیے. تو انہیں جو ہے میرے پاس آیا، آ کر کیا بولتا ہے معلوم؟ اسلام کے اندر چوری حرام ہے تو کون کر سکتے مسلمان ایسا کام؟ بول رہا اسلام کے اندر چوری حرام ہے نا، کوئی مسلمان ایسا کام نہیں کر سکتا. تو بول رہا وہ بیچارے کو کیا معلوم ہمارے اندر کیا چل رہا کی. تو یہ ہماری بدعملی ہے. تو باہر سے آنے والا آدمی کتاب کو پڑھ کر، حدیثوں کو پڑھ کر بہت اچھے عزائم لے کر آتا، اور ہماری بدعملی کو دیکھ کر اس سے نفرت ہو جاتی. جبکہ صحابہ کا عمل اس کا بالکل برعکس تھا. صحابہ دین کی دعوت دینے کے لیے لمبے چوڑے بیانات نہیں کرتے تھے، صرف بولتے تھے کن مثلنا، ہمارے جیسا بن جا. قرآن میں جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہے، جو ہماری زندگیوں میں وہی قرآن میں ہے. اور آج اللہ معاف فرمائے جو قرآن میں ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور جو ہمارے پاس ہے وہ قرآن میں نہیں ہے. یہ حالت ہو گئی. تو ہماری بھی حالت گرتی 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 اتنی جو ہے گر چکی ہے کہ سچی بات کو قبول کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. تو اس لیے یہ مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. پھر آگے کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یہ یہودیوں کو بڑا اپنے بارے میں گھمنڈ تھا. یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہ ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب ہیں. ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں. جنت سب ہمارے واسطے ہے، اس کی نعمتیں ہمارے واسطے ہے. جنت میں ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں جائے گا، وہ سب ہمارے واسطے اللہ رکھے ہیں. اور دنیا کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں معلوم؟ آج کے اسرائیل والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں سانس لینے کا حق صرف ہم کو ہے. یہ لوگ جو باقی لوگ سانس لے رہے ہیں ان کی وجہ سے ماحول خراب ہو رہا، یہ کیڑے مکوڑے ان کو مار کے ختم کرو. یہ ذہنیت ہے ان کی انسانوں کے بارے میں. مار دینا یا کسی کا مال چھیننا ان کے نزدیک کوئی گناہ نہیں ہے. اس قدر بگڑی ہوئی قوم ہے آج کے زمانے میں. تو یہ لوگ کاما تو اتنے غلیظ کرتے تھے، اور دعویٰ کیا کرتے تھے؟ ہم اللہ کے چہیتے ہیں،
ہم اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ میاں بولے ایسا تمہیں اللہ میاں کے محبوب ہیں, اللہ کے چہیتے, اللہ کے دوست ہیں, تو اللہ میاں تمہارا دوست ہو اور دوست سے ملنے کے واسطے مر کر جانا ہے جنت میں, تو لہذا فوراً موت کی تمنا کرو, یا اللہ مجھے موت دے دے تاکہ میں مر کر فوراً تیرے پاس آ جاؤں, کیونکہ دوست سے ملنا ضروری ہے نہیں, تو دوست سے ملنے کی تمنا کرو. تو کوئی بھی تمنا نہیں کیا. کئی کو اس لیے کہ ان لوگوں کو معلوم تھا میں جو زندگی میں رہتے ہوئے غلط کام کرا, ان کاموں کی وجہ سے اگر میں مر گیا تو سیدھے جہنم میں جاؤں گا. تو یقین ان کو بھی تھا کہ میرا کام جہنم میں پہنچاتا بول کے, مگر زبان سے جھوٹا نعرہ کیا تھا, نحن ابناء اللہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ فرماتے زبان میں ایک دل میں ایک ایسا نہیں ہونا. سمجھے, آج ہماری امت میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے نمازہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں, ہمارے کو ہمیں ایک جگہ بیٹھ کر رہیں گے, آنے والے لوگوں کو کچھ نہ کچھ علاج دیتے رہیں گے. کیا ہمارے کو نماز پڑھنے کی ضرورت اتنی, نماز پڑھو بولے تو کیا بولتے معلوم, ہمیں دل کی نماز پڑھ لیتے. نماز پڑھو بولے تو نماز دل کی پڑھ لیتے. بھائی جب نماز دل سے پڑھ لے رہے ہیں تو کھانا بھی دل سے کھاؤ, شادی بھی دل سے کر لو. وہ سب کاموں کے لیے دل نہیں چلتا, وہاں تو باقاعدہ کام کریں گے, لیکن جب نماز کی باری آئی ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر آنکھ نیچے کر لیا. کیا بولے تو اللہ میاں قرآن میں کیا بولیں, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین آ جائے. تو ہمارے کو اللہ کے اوپر یقین آ گیا, اس واسطے اب عبادت کرنے کی ضرورت نہیں. عبادت ان لوگوں کا کام جی جن کو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے. ہمارے کو اللہ کی ذات پہ یقین آ گیا, ہمیں عبادت والے نہیں, ہمیں محبت والے بول کر جو ہے لوگوں کو جنت کی سرٹیفکیٹ دیتے رہتے بیٹھ کے, ہاتھ میں جھاڑو رکھ لے کے. اللہ معاف فرمائے, یہ دھوکہ ہے, سراسر دھوکہ ہے. اگر یقین آنے تک نماز پڑھنا تھا, اس کے بعد نماز نہیں پڑھنا تھا, تو کیا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو زندگی پر یقین نہیں آیا کیا؟ صحابہ میں سے کسی کو یقین نہیں آیا مرتے دم تک؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک بھی پیر گھسیٹتے ہوئے مسجد کو کیوں گئے؟ یہ غلط بات ہے. اور اپنے بارے میں ایسے ویسے بیکار کے دعوے کر رہے ہیں, نماز فرض نہیں پڑھ رہے ہیں, غیر محرم عورتوں سے پردہ نہیں کر رہے ہیں, ساری غلط جو ہے سارے غلط کام. آج کل تو اللہ معاف فرمائے سوشل میڈیا پر واٹس ایپ پر ایسے ویڈیوز ان لوگوں کے آتے ہیں مسجد میں ڈانس کر رہے, گول پھر رہا ہے, اور کوئی پیر بیٹھا ہوا ہے, اس پیر کے آگے سر جھکاتے سر ہلاتے کوئی آتا, انہیں اس کو صرف ہاتھ لگاتا, پوری مسجد والے سر ہلا رہے, پوری مسجد والے چیخ مار رہے, مسجد میں جو ہے گانے لگا کر اس پر ڈانس کر رہے ہیں. ابھی اس معراج کے موقع پر, اس میلاد کے موقع پر باقاعدہ گانے لگاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ کمینے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں, نبی کے عاشق ہیں. یہ نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا. نبی کا عشق اگر ہونا ہو تو نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. عشق محمد میں ہم بھی فدا تم بھی فدا, جب عمل کی باری آئی تو ہم بھی جدا تم بھی جدا, نہیں چلتا. عمل دعوے میں تو فدا فدا, عمل میں جدا جدا, ایسا نہیں چلے گا. اصل محبت کیا ہے؟ سب سے بڑا اللہ والا کون ہے؟ سب سے بڑا اللہ والا وہ نہیں ہے جس کے ہاتھ سے کرامتیں ظاہر ہوں. سب سے بڑا اللہ والا وہ ہے جو ساری سنتوں کی پابندی کرے, جو سنتوں پر اپنی زندگی گزارے, یہی سب سے بڑا اللہ والا. چاہے زندگی میں ایک کرامت اس کے ہاتھ سے ظاہر نہ ہو, اور اگر کسی کے ہاتھ سے ایسا کر دیا انگوٹھی آ گئی, ویسا کر دیا لڈو آ گیا, ایسا کر دیا نیمبو آ گئی, ہزار آ جان دو, یہ جادو بھی ہو سکتا, انہیں اللہ والا نہیں ہو سکتا. تو یہ ہماری امت کے اندر بھی یہ کمی موجود ہے. اللہ فرما رہے قل یا ایھا الذین ہادوا, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے وہ لوگ جو یہودی ہو گئے, اے وہ لوگ جو یہودی ہو گئے. یہودی کا اصل معنی ہے توبہ کرنے والے. یہودی کا اصل معنی کیا؟ توبہ کرنے والے. یہ لوگ کیا کرے, موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر چلے گئے تھے نا 40 دن کے لیے, تب ان کے جا کر آئے تک بچڑے کی عبادت کرتے تھے, گائیں کے بچے کی عبادت کرتے تھے. تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اس عبادت سے کیا کر لیے؟ توبہ کر لیے. اس لیے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ یہودی, یعنی توبہ کرنے والے. کس چیز سے؟ بچڑے کی عبادت سے, گائیں کے بچے کی عبادت سے توبہ کر کے پھر واپس اللہ کی طرف آ گئے, تو اس لیے ان کو یہودی بولتے ہیں. اے وہ لوگ جو یہودی بن گئے, ان زعمتم, اگر تم دعویٰ کرتے ہو, اگر تم گمان کرتے ہو, انکم, کہ تم اولیاء للہ, اللہ کے دوست ہو, اگر تم گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو, من دون الناس, تمام لوگوں کے سوا,
یعنی دنیا کا کوئی آدمی اللہ کا دوست نہیں، صرف ہم اللہ کے دوست ہیں. جو یہودی ہے وہی اللہ کا دوست، جو یہودی ہے وہی جنت میں جائے گا. جنت میں اس کے علاوہ لا يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى. ہر ایک دعویٰ کرتے تھے، عیسائی بھی بولتے تھے یہودی عیسائیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور یہودی بولتے تھے یہودیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت ان کے باپ کی جاگیر ہے. تو دعوے کرتے تھے لیکن عمل ویسا نہیں تھا. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تم اللہ کے دوست ہو، اور تم کو یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد تم کو جنت ملنے والی ہے، تو بھئی دنیا کی مصیبت والی زندگی اچھی ہے یا جنت کی نعمت والی زندگی اچھی ہے؟ دنیا کی مصیبت والی زندگی اچھی ہے یا جنت والی نعمت اچھی ہے؟ جنت کی زندگی اچھی ہے، جہاں کوئی مصیبت ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کوئی ڈر کوئی غم نہیں وہاں پر. تو پھر وہ زندگی کو چاہو تم تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم کیا ہو سچے ہو اپنے دعوے میں. اگر تم سچے ہو کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ کے محبوب ہیں تو محبوب سے ملنے کے لیے موت پل ہے نا. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، برج ہے جو اپنے محبوب کو محبوب تک کیا کرتی ہے؟ پہنچاتی ہے. تو محبوب تو کیا کرتا ہے؟ ان المحب لمن يحب مطیع، محبت کرنے والا اپنے محبوب کے اشاروں کا غلام ہوتا ہے. وہ جو اشارہ کرے ویسا ناچنے والا ہوتا ہے. اور تم ایسے ہو کہ منمانی زندگی کر رہے ہو اور دعویٰ رحمانی کر رہے ہو، یہ دعویٰ تمہارا صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی تمنا کر لیتا تو فوراً مر جاتا. ان میں سے کوئی تمنا نہیں کیا کیونکہ ان کو معلوم ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، اور یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی. وَلَا يَتَمَنَّوْنَ، اور یہ تمنا نہیں کریں گے اس کی یعنی موت کی، ابداً کبھی بھی. کبھی بھی یہ یہودی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ بما، ان کاموں کی وجہ سے، قدمت، جو آگے کیا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، یعنی جو کام انہوں اپنے ہاتھوں سے پہلے کر چکے ہیں ان غلط کاموں کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. ان کو معلوم ہے زندگی میں کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو فلسطین میں مار کر گرایا گیا، کتنے عورتوں کو جو ہے عورتوں کی عزت لوٹی گئی، کتنی ہسپتالوں پر بم گرائے گئے، کتنے جو ہے بے موت لوگوں کو مارا گیا، نہتے لوگوں کو 70 سال سے مارتے آ رہے ہیں کمینے قسم کے لوگ، اور اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں. ہجڑے ہیں یہ، تلواروں سے لیس ہو کر نہتے لوگوں پر آ کر حملہ کرنا یہ کوئی مردانگی نہیں ہے. تو یہ اگر ایسی رات میں سوئے ہوئے لوگوں پر حملہ کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی بھی عزتی کرتے ہیں، جس اللہ کو تم بھی مانتے ہو، جس اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، جس بیت المقدس کو تم بھی مقدس سمجھتے ہو، جس بیت المقدس کو ہم بھی مقدس سمجھتے ہیں، تو اس بیت المقدس میں گولیاں چلانا، وہاں پر لوگوں کو قتل کرنا کون سا اسلام یا کون سی یہودی مذہب کی اجازت ہے؟ یہ یہودی مذہب ہے جو تم عمل کر رہے ہو؟ ہرگز نہیں ہے. یہودی دو طرح کے ہیں، ایک بہت زیادہ غلو درجے کے یہودی، جیسے کہ ہمارے ہندوؤں میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ بہت زیادہ غلو درجے کے، ہمیشہ نعرے لگاتے رہتے اور بولتے ہیں ان کو کاٹ دیں گے ان کو مار دیں گے، اور بعض ہندو بالکل نارمل رہتے جو ہمارے ساتھ آفس میں کام کرتے، گھر کے بازو میں رہتے ہیں، ان کو ہم سے کوئی نفرت نہیں. ایسے ہی یہودیوں میں بھی دو قسم ہے. اب جو اسرائیل میں جو کچھ چل رہا ہے وہ پہلی والی قسم کی وجہ سے چل رہا، ورنہ اسرائیل کے جو لوکل لوگ ہیں وہ تو اپنے جو پی ایم کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، چھوٹے بچوں پر حملہ کرنا، عورتوں کو مارنا، یہ سب غلط ہے، کیونکہ ان کے اندر بھی انسانیت ہے. لیکن جو بدماش قسم کے لوگ ہیں وہ ایسا کر رہے ہیں. اور موت کا کتنا ڈر ہے ان کو معلوم ہے. ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا. صحابہ کیسے تھے معلوم ہے، وہاں 1000 ہے یا 313 ہے، پھر بھی کبھی پیچھے ہٹے. احد میں یا 1000 وہاں 3000 پیچھے ہٹے. خندق میں یا 5000 وہاں ہزاروں کی تعداد میں کبھی ہٹے نہیں ہٹے. کیوں؟ اس لیے کہ موت سے کبھی نہیں ڈرتے تھے مسلمان، اور یہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں اتنا زیادہ. ایک چھوٹا بچہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا ان کے پیجامے سے پیشاب نکل جاتا، اتنے موت سے ڈرنے والے. تو اللہ فعال ان کے بارے میں فرما دیا ان کی بہادری نہیں ہے، بند کمرے میں بیٹھ کر میزائل پھینکنا یہ مردانگی نہیں ہے. اگر ہمت ہے تو سامنے آؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرمانے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ ان کے ایسے غلط کام ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والے ہیں. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ،
آپ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم موت کی تمنا نہیں کریں گے تو کیا بچ جائیں گے؟ اگر یا اللہ مجھے موت دے بول کر دعا کوئی نہیں کرا تو کیا زندگی میں بچ جاتا؟ نہیں بچتا. تم موت کی تمنا کیوں نہیں کر رہی؟ اس لیے کہ تم کو معلوم ہے جو کام تمہیں کریں سب غلط ہے بول کے، ان کاموں کی وجہ سے تم کو جہنم ملتی بول کو بھی معلوم ہے، اس لیے موت کی تمنا نہیں کر رہے. تو کیا موت سے بچ جائیں گے؟ موت سے چھٹکارا مل جائے گا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سفاتح بھی ہارا. تو بڑے بڑے بادشاہ جو پوری دنیا پر حکومت کیے وہ بھی آ کر کس سے ہار گئے؟ موت سے ہار گئے. تو فرماتے ہیں قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ، یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، مطلب موت سے بھاگنے کا، موت کی تمنا نہیں کر رہے، کہاں مر جاتے ہیں کہ بول کے جو ہے ڈر رہے. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یقیناً وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے. وہ موت تم سے کیا کرنے والی ہے؟ ملاقات کرنے والی ہے. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا وَإِن كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر میں محفوظ ہو جاؤ، کہیں بھی چھپ جاؤ، لیکن موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں اگر تم موت کی تمنا نہیں کرو گے تو بچ تو نہیں جاؤ گے. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت تم سے ملاقات کرے گی، موت تمہارا سامنا کرے گی. فَيُنَبِّئُ ثُمَّ تُرَدُّونَ، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، غیب اور حاضر کی باتوں کو جاننے والے کی طرف، غیب کی باتوں اور حاضر باتوں کو جاننے والے کی طرف، یعنی اللہ کی طرف تم کو لوٹا دیے جاؤ گے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تم کو بتائیں گے ان کاموں کے بارے میں جو تم کرتے تھے، جو تم غلط کام کرتے تھے ان کاموں کے بارے میں اللہ تم کو مرنے کے بعد بتائیں گے. ایک ایک عمل کا تم کو بدلہ ملے گا. دنیا تو دارالامتحان ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے. یہاں پر ایمان والے کو بھی تکلیفیں آ سکتی ہیں، کافر کو بھی آ سکتی ہیں، کسی کو بھی نفع ہو سکتا ہے، کسی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. یہ کوئی عمل جو ہے بدلے کی جگہ نہیں ہے، بدلے کی جگہ آخرت ہے. اور اللہ فرماتے ہیں جب تم وہاں آؤ گے تو پھر ایک ایک بچے کے موت کا تم کو حساب دینا پڑے گا، ایک ایک غلط کام کا حساب دینا پڑے گا. اچھا، فطری طور پر موت کا ڈر ہونا غلط نہیں ہے. جیسے کہیں آگ لگ گئی، بھاگ جا رہے ہیں تو کیا موت سے ڈر رہی؟ ارے یہ بچنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے پاس جو گرنے والی تھی نہیں بیٹھے، تو اپنی زندگی کی حفاظت کر لینا وہ الگ بات ہے. یہاں موت کا ڈر بول تو کیسا ڈر کہ ان کو معلوم ہے اتنے غلط کام کریں مرتے کیا ہو جاتے ہیں، جہنم میں چلی جاتی. یہ والا ڈر یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مومن کو ہمیشہ تیار رہنا، موت سے بچنے کی کوشش کرنا. بیماریوں کا علاج کئی کو کراتے ہیں، نہیں مرنا بول کس نہ. لیکن اگر موت آ جاتی بولے تو ٹھیک ہے بھائی، اگر اب کا کسی کو موت آتی ہے تو ٹھیک ہے، اللہ اگر ہم سے راضی اللہ لینے کے لیے تو ہم تیار ہیں. آدمی ایسا تیار رہے کہ ہمیشہ کسی نہ کوئی نماز فرض باقی ہو، نہ کسی کا کوئی قرض باقی ہو. تو اس حالت میں اگر آدمی رہے تو موت کا ڈر نہیں ہوتا. ورنہ اگر سب کو ستایا ہوا ہوگا تو کہاں موت کے وقت میں سکون مل سکتا ہے. یہاں تک بس بات مکمل کر لیں گے، مغرب کا وقت مکمل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک.